بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف السلام. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا ثابت البناني قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال. حدیث پاک کے درس میں ہماری زندگی کے گزارنے کے آداب اور زندگی کے گزارنے کا جو سلیقہ ہے، ڈھنگ ہے، وہ اس کا بیان چل رہا ہے. اگر ایک شخص سو رہا ہو یا کسی مشغولیت میں ہو اور اس کے آرام میں یا اس کے کام میں خلل کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں سلام کرنے کا حکم کیا ہے؟ چونکہ یہ بات تفصیل سے آئی کہ سلام کرنا ایک سنت ہے، ایک عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کیا ہر کسی کو ہر وقت ہر موقع پر سلام کیا جائے یا اس میں کوئی ترتیب ہے؟ تو آج کی جو یہ دو احادیث ہیں، اس میں چند ایسی جگہیں ہیں کہ جس میں سلام کو یا اونچی آواز میں سلام کو منع کیا گیا. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں اقبلت انا وصاحبان لی قد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد. میں اور میرے دو ساتھی ہم مدینہ منورہ آئے اور اس حال میں تھے کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہماری سماعت یعنی کانوں کی سنوائی اور بینائی بہت متاثر ہو چکی تھی، کمزور ہوئی. فجعلنا نعرض على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوک کی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو پیش کرنے لگے آپ علیہ السلام کے صحابہ پر. فلیس احد یقبلنا، لیکن کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ہمیں قبول کر سکتا، وہ بھی تنگ دست تھے زیادہ تر. فاتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاتا بنا اہلہ، آپ ہمیں لے کر اپنے گھر تشریف لائے. فیضا ثلاثۃ اعنز، تو کیا دیکھا کہ آپ کے گھر میں 3 بکریاں بندھی ہوئی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلیبوا ھذا اللبن، آپ نے فرمایا تم ان بکریوں کا دودھ دھونا شروع کر دو، نکال لو اپنے لیے. وَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ، ہم تینوں بیٹھ گئے اور ان 3 بکریوں کا دودھ نکالنے لگے. فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنسَانٍ نَصِيبَهُ، اور ہم میں سے ہر ساتھی اپنے اپنے حصے کا دودھ نکالتا پھر اس کو پی لیتا تاکہ کمزوری کی کیفیت بہتر ہو جائے. وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَصِيبَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حصے کو الگ کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے. فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کو تشریف لاتے یعنی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ، تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ کہیں سویا ہوا آدمی آواز سے بیدار نہ ہو جائے. وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، اور بیدار آدمی کو کم از کم آپ کی آواز چلی جائے وہ جواب دے دے. ثُمَّ يَأْتِ الْمَسْجِدَ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد تشریف لے جاتے. فَيُصَلِّي، اور پھر نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھ لیتے. ثم یأتی، پھر واپس تشریف لاتے. شرابہ، وہ جو آپ کے دودھ کا حصہ رکھا ہوتا تھا اس کے پاس. فیشربہ، اور اس میں سے آپ اپنے دودھ کو پی لیا کرتے تھے.
تو اصل تو حدیث پاک کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر رات کو انسان نماز کے لیے اٹھتا ہے تو رات کی نماز جو ہے وہ نفلی ہے، تہجد کی ہے، لیکن ہے بڑی شان والی نماز. اور عموماً چونکہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ گھر والے ہیں یا بچے ہیں یا مہمان ہیں، ساتھی ہیں، وہ سو رہے ہوں گے، تو ایسی صورت کے اندر تہجد کے لیے، نوافل کے لیے اٹھنے والوں کو سونے والوں کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ شریعت کا مزاج بھی ہے اور تربیت بھی ہے دوست. اس لیے کہ دیکھیں نفلی اعمال اختیاری ہے، اجازت پر ہے. جس چیز میں شریعت ہمیں اختیار اور آسانی دیتی ہے، ہم اس میں دوسرے کو کیوں پریشانی میں ڈالیں؟ ہمیں اجازت ہے نا کہ بھئی ہم اٹھ گئے تو پڑھ لیں، نہ اٹھے تو نہ پڑھیں. لیکن میں اٹھا اور اٹھنے کے ساتھ اتنی زور زور سے مسنون دعائیں پڑھ رہا ہوں کہ بھئی سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں تو اٹھ گیا ہوں، یا وہ بھی اٹھ جائے. یا اٹھا اور ایک بٹن بند کر رہا ہوں، ایک کھول رہا ہوں، ایک بٹن بند کر رہا ہوں، ایک کھول رہا ہوں. اب یہ ہڑا ہڑی مچا دی گھر کے اندر. اب سب بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو. اب کوئی تھکا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی، لیکن ان کو ایک حرج میں ڈال کے اٹھا دی. تو یاد رکھیں کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں، قابل ترک اور قابل اصلاح ہے دوست. نفلی اعمال ترغیب کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، آہستہ آہستہ مزاج میں لانے کے ساتھ، اس میں زور زبردستی کے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کے مشاہدات اور واقعات سنے ہیں دوستوں، کہ بچے دل برداشتہ ہو کر فرض نماز سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی رات کو سونے نہیں دیا، لہذا وہ ناراض ہو جاتے. تو ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ تربیت فرمائی کہ رات کو اگر اٹھتے تھے تو اس قدر آواز سے سلام فرماتے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے جاگ رہا ہے تو وہ سلام کے کلمات سن لے اور جواب دے دے، ثواب ہو جائے گا آپس میں. اور سویا ہوا آدمی جو ہے وہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. تو بہت زیادہ زوردار آواز سے سلام آپ نہیں فرمایا کرتے. یہ تو اصل حدیث کا مفہوم ہے. باقی جو حدیث پاک میں واقعہ ہے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ہے، صحابی ہے، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قدیم الاسلام، یعنی بہت شروع میں اسلام لائے. بات کے لیے تو شدت کمزوری کی وجہ سے بینائی اور شنوائی کانوں کی دونوں متاثر تھی. ہمیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اور سنائی بھی نہیں دے رہا تھا. جیسے ہوتا ہے کہ انسان کمزوری اتنی بڑھ جائے کہ انسان بیچارہ گر رہا ہو، لڑکھڑا رہا ہو، اس کیفیت میں آئے. اب آنے کے بعد کیا کریں؟ تو مشورہ کیا، سب نے کہا کہ بھئی کوئی حل نہیں ہے. جاتے ہیں پہلے صحابہ اکرام کے ساتھ ملتے ہیں، ان پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مہمان بنا لے. لیکن جس کے پاس جاتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہا. قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ خود تنگ دست ہے بیچارے. ہجرت شروع کے واقعات ہیں. تو مایوس ہو گئے، کیا کریں؟ بالآخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر. تو آپ کی زبان مبارک سے انکار تو تھا نہیں کسی کے لیے، رحمت کائنات تھے. تو آپ نے ان تینوں کو اپنے ساتھ لیا کہ بھئی گھر آ جائیں. جب گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر 3 بکریاں بندھی ہوئی تھیں. ایک اتفاقی صورت تھی، دودھ والی 3 بکریاں گھر کے اندر بندھی ہوئی تھی. تو آپ نے تینوں حضرات سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اپنے لیے اپنے اپنے حصے کا دودھ اس میں سے نکال لو. تو ہم نے خود اس میں سے دودھ نکالنا شروع کیا.
تو اس سے یہ بات بھی دوستو ثابت ہو گئی کہ اگر مہمان عمر میں چھوٹا ہو یا بے تکلف ہو یا اس سے مضبوط تعلق ہو تو چاہے وہ مہمان ہو لیکن میزبان اس سے خدمت کروا سکتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ویسے تو مہمان سے خدمت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ مہمان اتنا بے تکلف اور قریبی ہوتا ہے کہ وہ خود خدمت میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے دوستو. بعض دفعہ ہم عمر بھی اتنی نہیں ہوتی اور تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، لیکن دسترخوان کی سیٹ ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ اب گلاس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ مناسب نہیں ہے. بڑے خدمت کر رہے ہو تو چھوٹوں کو چاہیے کہ خود اس کے اندر شامل ہو جائے، کھڑے ہو جائیں، سامان پکڑ لے، سامان رکھ لیں، سامان سمیٹ لیں. تو آپ نے تینوں سے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ دودھ نکالو. انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا. اب تینوں دودھ نکالتے بھی تھے اپنے لیے برتن میں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ ہم الگ کرتے تھے. آپ کے لیے دودھ میں حصہ الگ کر کے ایک پیالے میں رکھتے. وَنَرْفَعُ، نرفعو کے معنی کیا ہے؟ اونچی جگہ پر محفوظ رکھنا. اس لیے کہ کھانے پینے کی وہ چیز جس کے گرنے کا اندیشہ ہو اس کو کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہیے جس کے ٹکرانے کا، گرنے کا، پیر لگنے کا اندیشہ ہو. یہ سب چیزیں آداب اکرام، آداب طعام میں سے. دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسی جگہ جگ رکھ دیا، گلاس رکھ دیا، کسی نے پیر مار دیا، ختم، پانی گیا، جگ ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، نقصان ہو جاتا ہے. سیکھنے کی چیز. حضور علیہ السلام کے حصے کو ہم الگ کرتے تھے اور اس کو اوپر رکھ لیتے تھے. تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ اگر میزبان مہمان کو یہ چھوٹ بھی دے دے، اجازت بھی دے دے، سہولت دے دے کہ بھئی آپ مہمان ہیں، آپ جو چاہیں آپ کھائیں، آپ سب کچھ کریں، تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بالکل سب چیزیں صفاً صفا کر دی گئی، ختم. اسی لیے سنتوں کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اگر میزبان مہمانوں کے لیے کھانے کا دسترخوان لگائے اور جو چیزیں لے کر آئے تو مہمانوں کو کیا چاہیے؟ بالکل صاف کر لیں یا گھر والوں کے لیے کچھ اس میں سے بچا کے رکھیں؟ جی، بچا کے رکھیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی برتن صاف کرنا سنت ہے، یہ بڑی مضبوط سنت ہم نے اختیار کی ہوئی. اپنا جو برتن، کھانے کی جو پلیٹ ہے اس کو صاف کیا جائے. آپ نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو بالکل آپ صاف کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ڈونگے اور ڈشیں صاف کرنی ہے پوری، کہ اس کو بالکل صاف شفاف کر کے اندر بھیجنا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ بعض گھر والے یا میزبان وہ ایک مناسب حالات میں ہوتے ہیں، کمزور حالات، لیکن وہ مہمان کی عزت اتنی کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں کہ وہ سب اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی مہمان آیا ہے، اس کا خیال کیا جائے. اب اندر اپنا تقاضا دبایا ہوا، بچوں کو روکا ہوا، سب چیزیں روکی ہوئی. تو سمجھدار مہمان کون ہے اور سنت ترتیب کیا ہے کہ اب میں ان برتنوں میں سے اپنے لیے نکالوں تو اس نظم کے ساتھ ہو کہ اس میں سے کچھ حصہ صاف حالت میں وہ اندر واپس بھی چلا جائے، تاکہ ایک تو ان کی راحت بھی ہو جائے اور خود مہمان بھی برا نہ لگے کہ کیسا ندیدہ مہمان آ گیا تو اس نے سب کچھ صاف پاک کر دیا. بالکل یہ چیزیں. تو ہم آپ علیہ السلام کے حصے کو الگ بھی کرتے تھے اور پھر محفوظ کر کے اس کو اونچا بھی رکھتے تھے. پھر یہ کہ آپ علیہ السلام تہجد کے لیے تشریف لے جاتے اور تہجد پڑھ کے آپ پھر واپس آتے. فجر میں وقت ہوتا تھا، واپس آ کر آپ اپنے دودھ کا جو پیالہ ہوتا تھا اس دودھ کو آپ نوش فرما لیا کرتے. اس سے ایک اور نقطے کی بات محدثین نے لکھا کہ یہ پتہ چلی کہ چونکہ آپ کے نفلی اعمال بڑے طویل تھے، تہجد کی جو نماز تھی وہ طویل ہوا کرتی تھی اور آپ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے،
لمبے رکوع اور لمبے سجدے ہوتے تھے، انسان تھک جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہے، پھر اپنی تسبیحات ہے، پھر دن بھر کے معمولات ہے. تو اگر انسان اپنی صحت، طاقت، غذا کا خیال نہیں رکھے گا تو کام نہیں کر سکتا. تو اس بیچ میں آ کر آپ کا دودھ کا پیالہ پی لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال فرمایا، تاکہ انسان عبادات کے لیے مستعد رہے، تیار رہے. اس کو قطعاً مجاہدہ نہ کہیں دوستو، نہ مجاہدہ سمجھنا چاہیے. ہم تو الفاظ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی بزرگوں نے یہ مجاہدہ کیا، یہ مجاہدہ کیا. وہ ایک الگ روحانی طاقت ہوتی ہے دوستو، وہ الگ کیفیات ہوتی، اس تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن کھانے پینے کا، صحت کا، طاقت کا، سب چیزوں کا انسان دھیان رکھے گا، تب جا کے انسان اعمال اور عبادات اور تلاوت، تسبیحات، دعوت، ساری چیزوں کے لیے انسان پھر تیار رہتا ہے. دوسری روایت میں ایک اور کیفیت کا بیان ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اس حال میں کہ وہو یبولو، اس وقت آپ پیشاب فرما رہے تھے، یعنی قضاء حاجت فرما رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیفیت ایک سطر کی کیفیت ہے اور حیا کی کیفیت ہے. تو وہ بندہ جو ہے آیا اور اس نے سلام کیا، لیکن فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا. حالانکہ آپ نے ابھی یہی سنا، یہی پڑھا، یہی سیکھا کہ اگر کوئی سلام کر لے تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن یہ واجب بعض صورتوں میں مستثنیٰ ہے، ضروری نہیں ہے. اس میں ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ایک انسان قضاء حاجت میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے گزرنے والا سلام کرتا ہوا جائے تو یہ سلام غلط جگہ پہ کر رہا ہے، غلط آداب، لہذا قطعاً اس کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. خاص طور پہ جب کہ سطر کھلا ہوا ہو، اس وقت تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جواب نہیں. اور انسان کوئی گناہ گار بھی نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی لکھا کہ اگر ایک شخص وضو کے اندر ہے، وضو میں مشغول ہو چکا ہے، وضو کرنے والے کو دوران وضو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کر لیا تو اس کے ذمے جواب دینا واجب نہیں ہے. ہاں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر اس نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، درست ہے. نہیں دیا تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تلاوت میں ہے، تسبیحات میں ہے، یا طعام کے اندر یعنی کھانے پینے کے اندر مشغول ہے، دسترخوان پہ کھانا لگ چکا ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں ہمیں سیکھنا چاہیے. بعض دفعہ کھانا لگا ہوتا ہے، ہم داخل ہو کے کمرے میں زوردار انداز سے سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور سلام کی سنت ترتیب کے بھی خلاف ہے کہ اس موقع پہ انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی مجلس سیکھنے سکھانے کی، تعلیم کی، درس کی لگ چکی ہے، اس کے اوپر آ کے ایک دم سلام کرنا یہ بھی منع ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے ایک اور باریک سا مسئلہ ہے لیکن سمجھنا چاہیے. فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عادی سائل ہے، عادی سائل کیا مطلب؟ بعض سائلین، سائل سمجھتے ہیں نا، یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا. اگر ایک تو وہ ضرورت مند سائل ہے جو بہت مجبور ہوا اتنا کہ نان شبینے کا محتاج ہوا اور وہ کسی سے سوال کرے تو یہ سوال اس کا جائز بھی ہے بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے. ایک ہے عادی سائلین جو ہم دیکھتے ہیں شہر میں کہ آپ روز گئے، ہر اسٹاپ پر سائل کھڑا ہے اور وہ 1 مہینے تک وہیں پہ کھڑا ہے. آپ اس کو آج گھر دلا دے، اگلے دن پھر وہ کھڑا ہو، اس لیے کہ وہ ضرورت مند سے بڑھ کر وہ ایک کاروباری ترتیب میں جڑا ہوا ہے.
یہ عادی سائل ہے. تو یہ فقہا نے بڑی عجیب بات لکھی دوستوں کہ اگر عادی سائل سلام کر لے تو اس کا سلام سلام تحیہ نہیں ہے، سلام ضرورت ہے، اور سلام ضرورت کا جواب دینا واجب نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ ٹینشن دماغ سے ہٹا لینی چاہیے. بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لگ جاتے ہیں. وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے آ کے آپ کو سلام کر لیں گے، آپ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو وہی ترتیب والا ہے. اب آپ نے توجہ نہیں دی اس کی طرف، وہ کہنے کیسے آدمی ہے، سلام کیا جواب بھی نہیں دیا، بالکل پریشان نہیں. اس لیے کہ محدثین نے لکھا کہ یہ سلام تحیہ، تحیہ کے معنی یعنی عبادت والا سلام ہی نہیں تھا، یہ سلام ضرورت تھا اپنی ذات کے لیے، لہٰذا یہ عبادت اور سنت کے زمرے میں ہے ہی نہیں. اگر کسی نے اس سائل کو جواب نہیں دیا تو یہ جواب نہ دینے والا بھی گناہگار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.